شاہوں کی سالی شان اور تاریخی حویلی کا روب اور دبدبا پورے شہر میں مشہور تھا۔ صبح کی پہلی کرن جب اس وسیع و عریض عمارت کے سنگ مرمر کے فرش پر پڑتی تو اس کی چمک دیکھنے لائق ہوتی تھی۔ یہ حویلی شہر کے مایہ ناز اور معروف بزنس ٹائکون شاہ نواز شاہ کی ملکیت تھی، جن کا نام سنتے ہی اچھے اچھے کاروباری حلقوں میں ایک خاموشی چھا جاتی تھی۔ شاہ نواز شاہ ایک انتہائی بااصول، سنجیدہ اور وفادار انسان تھے، جنہوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر شاہ گروپ آف انڈسٹریز کو ملک کا ایک بڑا برانڈ بنا دیا تھا۔ ان کا خاندان شہر کا سب سے رئیس اور معزز خاندان مانا جاتا تھا، جہاں دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس دولت کے ساتھ ساتھ اس گھر میں اصولوں اور روایتوں کی پاسداری بھی بہت سختی سے کی جاتی تھی۔ حویلی کے در و دیوار سے عمارت اور وقار ٹپکتا تھا، لیکن اس چمک دھمک کے پیچھے کون سے طوفان پل رہے تھے اس سے ہر کوئی بے خبر تھا۔ اس عالیشان حویلی کے ایک حصے میں وہ معصوم لڑکی پچھلے 12 سالوں سے مقیم تھی۔ وہ شاہ نواز شاہ کے مرحوم چھوٹے بھائی کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کے والدین ایک سڑک حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ شاہ نواز شاہ نے میرال کو کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا اور اسے ہمیشہ اپنی سگی بیٹی کی طرح ناز و نوم سے پالا تھا۔ میرال ایک انتہائی معصوم، خوبصورت اور دھیمے مزاج کی لڑکی تھی، جس کی دنیا بس اس حویلی کے اندر تک ہی محدود تھی۔ وہ اپنے چچا کی بے حد لاڈلی تھی اور چچا کی محبت ہی اس کا کل اثاثہ تھی۔ تاہم فائزہ شاہ یعنی اس کی چچی کا رویہ میرال کے ساتھ ہمیشہ ایک معمہ بنا رہا۔ وہ بظاہر تو میرال کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں جھانکتی سردی میرال کے دل میں اکثر ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتی تھی۔ صبح کا وقت اور حویلی کے بڑے ڈائننگ ہال میں ناشتے کی ٹیبل سج چکی تھی۔ ملازمین ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے اور میرال خود کھڑے ہو کر ہر چیز کی ترتیب درست کر رہی تھی۔ اسی دوران لاؤنج سے ایک پروقار قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر اسی وقت فارس شاہ ہال میں داخل ہوا۔ فارس شاہ نواز شاہ کا اکلوتا بیٹا اور اس پورے بزنس کا ہونے والا وارث تھا۔ وہ بلا کا خوبصورت، باروب اور تیز دماغ نوجوان تھا، جو یونیورسٹی میں بزنس مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ روزانہ پارٹ ٹائم اپنے بابا کے ساتھ آفس میں گزارتا تھا تاکہ بزنس کی باریکیوں کو سمجھ سکے۔ فارس شاہ کی شخصیت میں ایک عجیب سا روب تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا، لیکن اس کی ایک نظر ہی سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ وہ عمر میں میرال سے 2 سال چھوٹا تھا، اسی لیے میرال اسے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی، جبکہ فارس بھی اس کے بے حد عزت کرتا تھا۔ وہ اسے بہت کم بلاتا تھا، مگر جب بلاتا تھا تو بے حد عزت سے بلاتا تھا۔ فارس کے پیچھے اس کی چھوٹی بہن مائرہ بھی اچھلتی کودتی ڈائننگ ہال میں آئی۔ مائرہ اس گھر کی سب سے چنچل اور ہنسمکھ لڑکی تھی، جو یونیورسٹی میں فارس سے 1 سال جونیئر تھی۔ مائرہ نے ٹیبل پر بیٹھتے ہی میرال کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ارے ارے کیا ہو گیا؟ اس کی حرکت پر میرال بوکھلائی تھی، مگر پرواہ کسے تھی۔ میرال آپی، آج آپ نے میری پسندیدہ کھیر بنائی ہے۔ آپ دنیا کی سب سے اچھی آپی ہیں۔ اب سمجھ آیا تھا میرال کو اس کا یوں پیار جتانا۔ اس نے مسکرا کر مائرہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے پیار کیا۔ تمہارے لیے تو کچھ بھی کر سکتی ہے میرال شاہ۔ وہ محبت سے اس کے بال سنوارتے ہوئے بولی تو فارس شاہ کی نگاہیں بے ساختہ اس کی جانب اٹھی تھیں۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، بلا شبہ اس کا شمار حسیناؤں میں ہوتا تھا، اور اس پر تضاد اس کی مسکراہٹ اتنی اٹریکٹیو تھی کہ کوئی بھی ضبط والا بندہ بے ضبط نہ کر سکے۔ ابھی وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اسی دوران شاہ نواز شاہ اور فائزہ شاہ بھی ٹیبل کی جانب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ پورے ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی، کیونکہ شاہ نواز شاہ کے سامنے سبھی تمیز اور ادب کے دائرے برقرار رکھتے تھے۔ شاہ نواز شاہ نے میرال کو دیکھ کر شفقت سے مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر براجمان ہوئے۔ خوشبو بتا رہی ہے کہ کھانے میں آج میرال کا ہاتھ لگا ہے۔ کتنی بار کہا ہے مت تھکایا کرو خود کو، پھر بھی تم زحمت کرتی ہو۔ انہوں نے بنا دیکھے ہی پہچان لیا تھا کہ کھانا کس نے بنایا۔ فارس نے تعجب سے اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا، آپ نے ایسے کبھی میرے پہ تو دھیان نہیں دیا۔ اس کا شکوہ بے ساختہ تھا۔ میرال قہقہ لگا اٹھی۔ تم بھی کھانا بنانا شروع کر دو، میں پرامس کرتی ہوں تمہارا کھانا میں پہچان لیا کروں گی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو فارس شاہ منہ بسوڑ گیا۔ آپ سے ہی ہے محبت بس انہیں، میں تو جیسے کرائے کا لایا ہوا ہوں۔ وہ سر جھٹک کر بولتا اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ اس کا انداز سنجیدگی لیے ہوئے نہیں تھا۔ تبھی میرال نے بھی اس کی بات کو محسوس نہیں کیا، مگر فائزہ شاہ نے اس کی بات سنتے قہر برساتی نگاہوں سے میرال کی جانب دیکھا۔ صحیح کہہ رہا تھا ان کا بیٹا، یہ لڑکی ان سب سے چھین رہی تھی اسے، ان کے بچوں سے، باپ کی محبت اور شاید کل کو جائیداد بھی۔ بے ساختہ ان کا دل گھبرایا تھا۔
وہ اس لڑکی کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں دینا چاہتی تھی، تبھی اپنے شیطانی دماغ کا استعمال کرتی وہ اس کو یہاں سے نکالنے کا بندوبست کرنے لگی۔ مائرہ جلدی کرو، مجھے تمہیں کالج ڈراپ کرنے کے بعد خود بھی یوں نہیں جانا ہے، اور پھر آج آفس میں ایک کورین کلائنٹ کے ساتھ بابا کی بہت اہم میٹنگ ہے جس کے لیے مجھے وقت پر پہنچنا ہے۔ وہ اپنی واچ پر ٹائم دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا تو مائرہ نے فوراً اس بات میں سر ہلا کر جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا۔ شاہ نواز شاہ نے اپنے بیٹے کی اس ذمہ داری پر فخر سے دیکھا تھا۔ ان سب کے جانے کے بعد جیسے ہی شاہ نواز بھی اپنے آفس کے لیے روانہ ہوئے، حویلی میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ میرال اب کچن کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ فائزہ شاہ کی سرد آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میرال، ذرا میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، فائزہ شاہ نے اپنے مخصوص حاکمانہ لہجے میں کہا۔ میرال کا دل ایک دم زوروں سے دھڑکا اور اس کے پاؤں جیسے زمین سے چمٹ گئے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چچی کے تعاقب میں ان کے پرشکوہ کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فائزہ شاہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے میرال کو گھورا، مگر پھر کچھ ایسا انکشاف کیا جس نے میرال کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ تم اب 26 سال کی ہو چکی ہو میرال، اور میں تمہاری شادی کا فیصلہ کر چکی ہوں، فائزہ شاہ نے بغیر کسی تمہید کے کہا تو میرال نے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے ان کی جانب دیکھا۔ چچی جان، چچا جان نے آپ سے بات کی ہے؟ مطلب یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ واقعی گھبرا چکی تھی۔ اچانک سے شادی؟ فائزہ شاہ کے چہرے پر ایک مکارانہ اور پراسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ جتنی تمہاری عمر گزری ہے نا، اس کے بعد کون اپنائے گا تمہیں؟ اور ویسے بھی یہ فیصلہ تمہارے چچا کا نہیں، میرا ہے، اور تمہاری شادی میرے بھائی سے ہوگی۔ وہ اگلے ہفتے لندن سے آ رہا ہے۔ ان کی بات پر میرال کا خون جیسے جم گیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ان کا بھائی ایک 50 سالہ عیاش، شرابی اور بد کردار انسان ہے جس کی 2 بیویاں پہلے اسے چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ اس خوفناک حقیقت کو سنتے ہی میرال کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ چچی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ تو مجھ سے اتنے بڑے ہیں اور ان کا کردار بھی ایسا نہیں ہے کہ میں ان سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ میرال کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ بے ساختہ وہ ان کے قدموں میں بیٹھتی التجا کرنے لگی۔ فائزہ شاہ نے اپنے پاؤں کو پیچھے کھینچا۔ ان کی آنکھوں میں ایسی وحشتناک نفرت ابھری جو میرال نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تمہاری یہ مجال کہ تم میرے فیصلے کے آگے بولو؟ تمہارے پاس صرف 1 ہفتہ ہے۔ اگر تم نے چپ چاپ میرے بھائی سے نکاح نہ کیا تو میں تمہیں اس حویلی سے ایسے ذلیل کر کے نکالوں گی کہ تمہارے چچا کے ساتھ ساتھ تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کی روح بھی تڑپ اٹھے گی۔ فائزہ شاہ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے اسے پیچھے کی جانب دھکیلا، جبکہ وہ یکٹک ان کے لفظوں پر ساکت نگاہوں سے ان کی جانب دیکھے گئی۔ وہ اپنی چچی کے اس اچانک اور خوفناک روپ کو دیکھ کر اندر تک ہل گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جو چچی ہمیشہ اس سے محبت کا دم بھرتی تھی، وہ آج اتنی بڑی جلاد کیسے بن گئی، اور ان کے دل میں یہ نفرت کہاں سے آئی، وہ بھی اچانک سے۔ ابھی رات تک تو ٹھیک تھی وہ۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، اور خبردار جو اس بارے میں کسی سے بھی بات کی، ورنہ یاد رکھنا منہ چھپانے کے لائق جگہ نہیں ملے گی۔ ایسی جگہ وار کروں گی کہ زندہ لاش بن جاؤ گے۔ انہوں نے زہر خون لہجے میں کہتے رخ موڑا تو وہ ان کی سفاکیت پر آنسو بہاتی کمرے میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کرتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی معصوم دنیا ایک پل میں اجڑ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شاہ نواز شاہ کو سچ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ فائزہ شاہ نے گھر میں اپنی پارسائی کا ایسا جھوٹا جال بنا رکھا تھا کہ چچا کبھی اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کے سامنے اب صرف اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے سے نکلنے کا اسے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی بے بسی اور وحشت کے عالم میں اس کے ذہن میں صرف ایک ہی نام ابھرا، اور وہ نام بھی اچانک سے ابھرا تھا۔ ہاں، وہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ اس خاندان کا اکلوتا وارث تھا اور جس کی بات کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ فارس اگرچہ وہ اس سے چھوٹا تھا اور میرال نے اسے ہمیشہ بھائی کی طرح ہی دیکھا تھا، لیکن اس وقت یعنی اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے اس کے پاس فارس شاہ کے نام کا کارڈ کھیلنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، اور یہ کرتے ہوئے وہ خود بھول چکی تھی کہ وہ کس قدر غلط کر رہی ہے اپنے ساتھ۔ رات کے 12 بج چکے تھے جب فارس یونیورسٹی اور آفس کے طویل مصروفیات کے بعد تھکا ہارا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ابھی اپنی گھڑی اتار کر بیڈ پر رکھ ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ یس کم ان، وہ گمبھیر آواز میں بولتا دروازے کی جانب مڑا،
جب اسے میرال اندر داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر عجیب سی دیوانگی اور وحشت ناچ رہی تھی۔ فارس اسے اس وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر شدید حیران ہوا تھا، یا یوں کہا جائے کہ اسے دھچکا لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، میرال نے تیزی سے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ فارس نے حیرت سے اپنے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کا یہ رویہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرال، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور یہ دروازہ کیوں بند کیا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میرال نے پلٹتے فارس شاہ کی ان آنکھوں میں دیکھا جو ہمیشہ کے لیے احترام سے جھکتی تھیں۔ کچھ پل اسے دیکھنے کے بعد اس نے گہری سانس بھرتے خود میں ہمت مجتمع کی، اور اگلے ہی پل اس کے کانوں میں ایسے الفاظ انڈیلے جس نے فارس شاہ کے ساتھ ساتھ شاہوں کی اس حویلی کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ وہ جتنا بلند آواز میں چیخ سکتا تھا اس نے چیخا۔ جب خوف سے سہمتی میرال نے فوراً اسے اپنے ہاتھ میں پکڑا، کانچ اپنی کلائی پہ رکھا۔ میں مار لوں گی خود کو، خدا کی قسم مار لوں گی۔ اگر تم نے میرے سے ابھی اور اسی وقت نکاح نہیں کیا تو جان لے لوں گی اپنی۔ وہ روتے ہوئے پاگلوں کی طرح چیختی بول رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کسے کیا کہہ رہی ہے۔ اس وقت وہ فارس کو کوئی سائیکو لگی تھی۔ فارس شاہ نے غصے سے میرال کی کلائی کو دبوچا تو اس کے ہاتھ میں موجود کانچ کا ٹکڑا فرش پر جا گرا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے میرال، آپ پاگل ہو گئی ہیں؟ ہوش میں آئیں۔ آپ مجھ سے 2 سال بڑی ہیں اور میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی بڑی بہن سمجھا ہے۔ آپ یہ کیا گھٹیا حرکت کر رہی ہیں؟ اس نے شدید غصے اور صدمے سے دھاڑتے ہوئے کہا تو اس کی آواز سے کمرے کے در و دیوار ہل اٹھے۔ میں ہوش میں ہوں فارس شاہ، اور میں کوئی مذاق نہیں کر رہی۔ تمہیں مجھ سے اسی وقت نکاح کرنا ہوگا، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی، اور جان دینے سے پہلے سب کو بتا دوں گی کہ تم نے میری عزت برباد کی ہے تاکہ زندہ بچ جاؤ تو تم۔ میرال نے روتے ہوئے بولنا چاہا مگر اس کی آنکھوں کا غضب دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ وہ ایک دیوانہ وار مضبوطی سے فارس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود وحشت نے فارس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ آپ اتنا گر سکتی ہیں؟ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا میرال۔ جس لڑکی کو میں نے ہمیشہ عزت دی وہ آج اپنی عزت اور جان کا تماشا بنا کر مجھے بلیک میل کرے گی۔ فارس نے نفرت اور حقارت سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے فارس، تم ہاں کرو ورنہ کل کا سورج میری لاش دیکھے گا۔ پہلی آواز اپنے دل میں دباتے اس نے آخر میں تڑپ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کے آنسو فارس کے ہاتھوں پر گرے تو فارس نے گہرا سانس لیتے ایک ہولناک فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو بیوی بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو آئیں میرے ساتھ، میں بھی آپ کی یہ خواہش پوری کرتا ہوں۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیوں مان گیا، شاید وہ اس کی دھمکی سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ ہو گیا تھا۔ مقابل جس جنونی انداز میں یہ عمل کرنے کا سوچ رہی تھی یقیناً وہ کر گزرتی۔ چادر لیں، فارس نے سرد اور شفاف لہجے میں کہتے اپنی اجرک اس پر پھینکی اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی چادر درست کرتے ہی وہ اسے کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ وہ اسے حویلی سے دور ایک ویران فارم ہاؤس پر لے آیا جہاں رات کے اندھیرے میں صرف سنسناہٹ تھی۔ اس نے گاڑی سے نکلتے ایک مولوی صاحب اور 2 گواہوں کا بندوبست پہلے ہی فون پر کر دیا تھا جو وہاں موجود تھے۔ چلیے آگے بڑھیے اور اپنی حسرت پوری کیجیے۔ فارس شاہ نے فارم ہاؤس کے ہال میں داخل ہوتے زہر خند لہجے میں کہا تو میرال کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور کچھ ہی دیر میں فارس نے مولوی اور گواہوں کو رقم دے کر وہاں سے رخصت کیا اور اسے کمرے میں لے جاتے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اب آپ میری بیوی ہیں تو اب بتائیے کیا کرنا ہے؟ فارس نے اپنی قمیص کے اوپر کے 2 بٹن کھولتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی وحشت دیکھ کر میرال 2 قدم پیچھے ہٹی۔ فارس، تم اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میرال نے خوفزدہ ہو کر اپنی چادر کو خود کے گرد لپیٹا تو فارس کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ ابھری۔ ڈر؟ اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے میرال؟ واقعی؟ اس کا قہقہ اس قدر وحشت لیے ہوئے تھا کہ وہ کپ کپا اٹھی۔ ایسے نہ بولو۔ میرال کو خوف آ رہا تھا اس کے لہجے سے۔ تب ڈر کر کہا تھا جب مرنے کی دھمکیاں دے رہی تھی، جب عزت برباد کرنے کی دھمکی دی جا رہی تھی، تب کہاں تھا آپ کا ڈر؟ ڈیمٹ! وہ غصے میں پاس پڑا گلدان اٹھا کر زمین پر مار گیا۔ اس کا غصہ ابل ابل کر باہر کی جانب آ رہا تھا۔ بہت شوق تھا نا بیوی بننے کا، اب ایسا اتاروں گا آپ یاد کریں گی۔ فارس نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو میرال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے،
تم چھوٹے ہو مجھ سے۔ میرال نے پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ میں چھوٹا ہوں مگر آپ تو بڑی ہیں، آئے نا، آپ کر دیں یہ حق ادا۔ فارس نے وحشتناک طریقے سے چلاتے ہوئے میرال کی چادر کھینچتے اس کے جسم کو اس بوجھ سے آزاد کیا، مگر وہ رکا نہیں۔ فارس خدا کے لیے میں آپ بھی۔ اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ بولنے والی تھی مگر وہ ٹوٹ گیا۔ ٹوک گیا۔ وہ تو اس سب چیزوں کو سوچ ہی نہ پائی تھی۔ اسے بس کسی طرح نکاح کر کے جان چھڑوانی تھی تاکہ اس کی چچی اس کی شادی اپنے بھائی سے نہ کروا دیں۔ مگر یہ سب اس کا تو گمان میں نہیں آیا تھا۔ مگر فارس پر اس وقت جنون سوار تھا۔ ایک پیارا رشتہ جو آپ نے اسی وقت ختم کر دیا جب اس پاک رشتے کا سودا کر کے مجھے بلیک میل کیا تھا، اب صرف شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے اور میں اس رشتے کا حق ایسے ہی ادا کروں گا۔ فارس نے غصے سے پھنکارتے اس کی دونوں کلائیوں کو ایک ہی ہاتھ میں جکڑا اور اسے بیڈ پر پٹخ دیا۔ میرال کی سسکیاں کمرے میں گونجیں مگر فارس کے دل پر جیسے پتھر رکھ دیا گیا۔ میرال نے اس کے مضبوط شانوں پر اپنے ناخن چبو دیے کیونکہ فارس کی شدتیں اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھیں۔ مرنے نہیں دوں گا میں، ڈونٹ وری۔ ابھی تو آپ کو میری نفرت کا ہر گھونٹ پینا ہے۔ آپ نے مجھے جیتے جی مارا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ بہت شوق تھا نا خودکشی کرنے کا، اپنی جان لینے کا۔ میں کر دیتا ہوں نا ہر شوق پورا۔ پہلے بھی بیوی بننے کا شوق پورا کیا، مرنے کا کرتا ہوں۔ فارس نے اس کی شہرت پر اپنے لب رکھتے ہوئے انتہائی شدت سے کہتے اس پہ اپنا سلگتا لمس چھوڑا تو میرال آنکھیں مون گئی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو فارس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ روئیں میرال شاہ، جتنا رو سکتی ہیں روئیں، کیونکہ یہ آنسو ہی اب آپ کا مقدر ہے۔ فارس نے اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت کو مزید مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ فارم ہاؤس کے اس کمرے میں جب صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو میرال نے آہستہ سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں۔ اس کا پورا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ بلینکٹ کے ہزار میں خود کو جکڑے ہوئے جب اس نے اپنے پہلو میں دیکھا تو فارس شاہ وہاں موجود نہیں تھا۔ میرال کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک نیا سیلاب رواں ہوا۔ وہ ابھی بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسی وقت اٹیچ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور فارس شاہ گیلے بالوں سے پانی ٹپکاتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر رات والی وحشت تو نہیں تھی مگر سرد اور سپاٹ تاثرات تھے جس نے میرال کے دل کو لرزا کر رکھ دیا۔ اٹھے، حویلی میں سب ہمارے منتظر ہوں گے۔ فارس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی گھڑی کلائی پر باندھتے ہوئے انتہائی بے مروت لہجے میں کہا تو میرال نے تڑپ کر چادر کو اپنے سینے سے مزید کھینچ لیا۔ فارس، تم میرے ساتھ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ اس کا رات والا روپ یاد کر کے میرال نے روتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تو فارس کا ہاتھ جوں کا توں رہ گیا۔ اس نے آئینے کے اندر سے میرال کو گھورا۔ ترس؟ اور آپ پر؟ یہ لفظ میری ڈکشنری میں آپ کے لیے تو کبھی نہیں آئے گا۔ آپ نے اپنی جان کی دھمکی دے کر مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میرا احترام، میری مرضی، میری آزادی۔ تو اب مجھ سے کسی نرمی کی امید مت رکھنا۔ فارس نے پلٹ کر اس کے قریب آتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تو میرال نے ڈر کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں مجبور تھی فارس، اگر میں یہ نہ کرتی تو۔ میرال نے سسکتے ہوئے سچ بتانا چاہا مگر فارس نے اس کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ دیا۔ مجھے آپ کی کسی صفائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب چپ چاپ تیار ہو جائیں کیونکہ ہمیں حویلی واپس جانا ہے اور وہاں بابا کے سامنے اس گناہ کا اعتراف کرنا ہے جسے آپ نے نکاح کا نام دیا ہے۔ فارس نے حقارت سے کہتے ہوئے رخ موڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ میرال اس کے لفظوں پر ساکت رہ گئی۔ گناہ کیا ہے، گناہ تھا، مگر کوئی جواب نہ پاتے وہ اس رویے پر خون کے آنسو پی کر رہ گئی۔ حویلی کا ماحول آج معمول سے زیادہ خاموش تھا اور ناشتے کی ٹیبل پر شاہ نواز شاہ اور فائزہ شاہ خاموشی سے بیٹھے تھے کیونکہ فارس رات بھر گھر نہیں آیا تھا اور میرال بھی اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ فائزہ شاہ کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ تھی کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ میرال حویلی ہی سے بھاگ چکی ہے اور اب جائیداد پر صرف ان کا حق ہوگا۔ ابھی وہ چائے کا کپ اٹھانے ہی والی تھی کہ حویلی کے بھاری دروازے کھلے اور فارس شاہ میرال کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہال میں داخل ہوا۔ میرال کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں جبکہ فارس کے قدموں میں ایک عجیب سا روب اور چیلنج تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے فارس، تم رات بھر کہاں تھے اور اس لڑکی کا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا ہے تم نے؟ فائزہ شاہ نے صوفے سے اٹھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تو شاہ نواز شاہ کی پروقار نگاہیں بھی اپنے بیٹے پر جم گئیں۔
सॉरी, मैं आप सबको बताना भूल गया, मैंने मीराल से निकाह कर लिया है। फारिस शाह ने स्पॉट आवाज़ में तकरीबन इन सब के कानों में सीसा उंडेला। पूरे हॉल में जैसे एकदम सन्नाटा छा गया, जबकि शाहनवाज शाह के हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर जा गिरा। ये क्या बकवास कर रहे हो फारिस? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये तुम्हारी कज़न है, उम्र में तुमसे बड़ी और तुम्हारे लिए बहनों जैसी थी। ये कैसी बेहूदा बातें कर रहे हो तुम? शाहनवाज शाह ने शदीद सदमे और गुस्से से चिल्लाते हुए फारिस का गिरेबान पकड़ लिया तो फारिस ने अपनी नज़रें झुका ली, मगर उसका लहजा अब भी बरकरार था। बाबा, जो होना था वो हो गया। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं ख़ानदानी बदनामी नहीं चाहता था, इसीलिए हमने रात ही फार्म हाउस पर निकाह कर लिया। अब यही सच है। फारिस ने मीराल की तरफ देखे बगैर झूठ बोला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मीराल की ब्लैकमेलिंग का सच बाहर आए। वो चाहता था उसकी हकीकत सबको बता देता, मगर वो चाहकर भी ऐसा न कर पाया। उसका ज़मीर उसे इजाज़त नहीं दे सका, जबकि मीराल उसके झूठ पर साकित रह गई। इस शख्स के साथ वो क्या कर चुकी थी, और ये या अल्लाह, ये शख्स। वो चकरा कर रह गई। फ़ायज़ा शाह का चेहरा गुस्से और सदमे से बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। वो मीराल की तरफ बढ़ी और उसका बाजू इतनी सख्ती से दबोचा कि मीराल की चीख निकल गई। तुम जैसी मक्कार लड़की मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। तुमने मेरे मासूम बेटे पर जादू करके इसे फंसाया है ताकि तुम इस घर की मालकन बन सको। तुम्हारी ये मजाल कैसे हुई? फ़ायज़ा शाह ने कहर बरसाती आंखों से मीराल को घूरा तो मीराल खौफ से कांपती हुई फारिस के पीछे छुपने लगी। मॉम, अब मीराल मेरी बीवी है और इस हवेली की बहू भी, तो अब उन पर हाथ उठाने या ऊंची आवाज़ में बात करने की इजाज़त मैं किसी को नहीं दे सकता, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। फारिस ने अपनी माँ का हाथ झटकते हुए इंतहाई सख्त और गंभीर आवाज़ में कहा तो फ़ायज़ा शाह को लगा जैसे उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्योंकि इनका अपना सगा बेटा इस लड़की के लिए उनके सामने खड़ा था। मीराल भी बेयकीनी से फारिस का ये रूप देख रही थी। उसकी बात पर शाहनवाज शाह ने गुस्से से कांपते हुए फारिस के चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया, जिसकी गूंज पूरे हॉल में सुनाई दी। तुमने मेरा मान तोड़ा है फारिस शाह, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर तुमने अपनी मर्ज़ी का ये घटिया खेल खेला है तो अब तुम दोनों मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ और अलग पोर्शन में रहो, जहाँ कोई मुलाजिम तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। देखता हूँ मैं मोहब्बत कब तक तुम लोगों का पेट पालती है। शाहनवाज शाह ने गुस्से से हाँफते हुए हुक्म दिया तो फारिस ने खामोशी से अपने बाप के सामने सर झुकाया। जो आपका हुक्म बाबा। उसने सर खम करते मीराल का हाथ पकड़कर उसे हवेली के पिछले हिस्से की तरफ ले गया। मीराल का वजूद ज़लज़लों की इज़्ज़त में था। उसकी एक गलती की वजह से वो अपने घर से, अपने माँ बाप से महरूम हो गया था। वो अपने बाप की नज़रों में गिर गया था। आह मीराल, आह, तुफ है तुम्हारे होने पर। उसका दिल चाहा कि अपनी जान ले ले। मायरा जो ये सब दूर खड़ी देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वो तो समझ ही नहीं पा रही थी कि जो भाई मीराल आपी कितनी इज्जत करता था, वो अचानक उससे इस तरह से निकाह कैसे कर सकता था। हवेली के इस अलग और वीरान पोर्शन के कमरे में पहुंचते ही फारिस ने मीराल का हाथ इतनी सख्ती से झटका कर वो बेड पर जा गिरी। देख लिया आपने मीराल शाह, आपकी इस घटिया जिद से आज मेरे बाप ने मुझ पर पहली बार हाथ उठाया है और मेरे बाबा ने मुझे अपनी आंखों से दूर होने का कह दिया। मुझसे नफ़रत करने लगे हैं वो। क्या मिल गया आपको ये सब करके? जवाब दें, क्या मिल गया आपको? फारिस ने गुस्से से चिल्लाते हुए कमरे की मेज़ पर पड़ा हुआ गुलदान दीवार पर मारकर तोड़ दिया, जो मीराल ने डर कर अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। फारिस, खुदा के लिए मेरी बात सुनो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। ये सब मैंने अपनी मीराल ने रोते हुए सच उगलना चाहा, मगर फारिस के चेहरे पर एक हौलनाक और सर्द मुस्कुराहट उभरी जो मीराल के दिल को चीर गई। झूठ बोलना बंद कीजिए मीराल शाह, क्योंकि अब आपका कोई झूठ मेरे दिल पर असर नहीं करेगा। आपने जायदाद और इस हवेली की मालकन बनने के लिए सारा ड्रामा रचाया है, तो अब भुगतें, क्योंकि इस पोर्शन में आपको ऐशो इशरत नहीं बल्कि सिर्फ मेरी नफ़रत मिलेगी। फारिस के करीब झुकते हुए उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों के सख्त हिसार में जकड़ चुका था और उसका चेहरा अपनी तरफ उठाया। फारिस, मैं तुम्हारी बीवी, क्या तुम मेरे जज्बात का ज़रा भी एहसास नहीं करोगे? मीराल ने उसकी जकड़न में तड़पते हुए उसकी सुरमई आंखों में देखा, जहाँ सिर्फ सर्दी थी। बीवी सिर्फ नाम की हैं आप,
اور آج جو ہوا وہ صرف آپ کی سزا کی شروعات تھی۔ اب روز رات کو میں آپ کے اس وجود کو ایسے ہی خاک میں ملاؤں گا کہ آپ اس نکاح کے نام پر ماتم کریں گے۔ تب آپ کو معلوم پڑے گا کہ جیتے جی مرنا کسے کہتے ہیں۔ فارس نے حقارت سے کہتے اسے خود سے دور کیا اور کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتے باہر نکل گیا، جبکہ میرال اس اندھیرے کمرے میں اکیلی بیٹھی اپنی سسکیاں روکنے کی ناکام کوشش کرتی رہ گئی، جبکہ حویلی کے در و دیوار اس کی بے بسی کے گواہ بنے تھے۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور کمرے میں پھیلا اندھیرا میرال کے دل کے خوف کو مزید بڑھا رہا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی جہاں سے فارس کو اندر آنا تھا۔ اس کا دل کسی نامعلوم سے زہم سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسی دوران دروازے کا ہینڈل گھوما اور فارس جا انتہائی تھکا ہارا اور سرد تاثر لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے میرال کی طرف دیکھا تک نہیں اور اپنی گھڑی اتار کر ٹیبل پر پٹخ دی۔ فارس، کیا میں تمہارے لیے کھانا لاؤں؟ تم نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ میرال نے ڈرتے ڈرتے اس کے قریب جا کر دھیمی آواز میں پوچھا تو فارس نے پلٹ کر اسے ایسی قہر برساتی نگاہوں سے دیکھا کہ میرال کے قدم وہیں جم گئے۔ اپنی یہ جھوٹی ہمدردی اپنے پاس ہی رکھیں، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنا مکار دماغ چھپا ہوا ہے۔ فارس نے اپنی قمیض کے کف کھولتے ہوئے انتہائی کڑوے لہجے میں کہا تو میرال کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو تیرنے لگے۔ فارس، تم ہر بات کو جائیداد اور مکاری سے کیوں جوڑتے ہو؟ کہ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں اتنی گھٹیا ہوں؟ میرال نے تڑپ کر اس کا بازو چھونا چاہا، لیکن فارس نے جھٹکے سے اپنا بازو پیچھے کر لیا۔ جس لڑکی نے اپنی جھوٹی عزت کا واسطہ دیکھ کر مجھے بلیک میل کیا ہو، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، فارس نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے رخ موڑا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا، جہاں وہ میرال سے رخ پھیر کر لیٹ گیا، جبکہ میرال ساری رات ایک ہی جگہ سٹل بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ دوسری طرف حویلی کے مرکزی حصے میں فائزہ شاہ اپنے کمرے میں اکیلی ٹہل رہی تھی۔ غصے سے ان کا پورا وجود تپ رہا تھا۔ میرال نے ان کے سارے منصوبے پر پانی پھیر دیا تھا۔ ان کا سگا بیٹا اب ان کے قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے موبائل سے اپنے بھائی کو کال ملائی جو لندن سے آنے والا تھا۔ اصغر، تم کہاں ہو؟ تمہیں اگلے 2 دن میں ہر حال میں پاکستان پہنچنا ہوگا۔ سے میرال نے میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا کر نکاح کر لیا ہے، فائزہ شاہ نے فون پر پھنکارتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے اصغر کی غلیظ ہنسی گونجی۔ آپ فکر نہ کریں آپا، میں کل کی فلائٹ سے آ رہا ہوں۔ اگر اس نے نکاح بھی کر لیا تو کیا ہوا؟ وہ لڑکی تو میری ہی ہوگی اور شاہوں کی جائیداد بھی ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے گی۔ اصغر کی بات سن کر فائزہ شاہ کے چہرے پر ایک بھیانک اور مکارانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگلی صبح میرال کچن میں اکیلی کام کر رہی تھی، کیونکہ شاہ نواز شاہ کے حکم کے مطابق ملازمین کو اس پورشن میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بھاری برتن اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک مائرہ چوری چھپے اس پورشن میں داخل ہوئی اور میرال کے ہاتھ سے وہ برتن لے کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ آپ ہی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے خود کو کس حال میں پہنچا دیا، اور بھائی آپ کے ساتھ ایسا روکھا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ مائرہ نے میرال کے ابلتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے ہمدردی سے پوچھا تو میرال نے فوراً سے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ کچھ نہیں مائرہ، بس چچا جان ہم سے ناراض ہیں، اسی لیے فارس بھی تھوڑا پریشان رہتا ہے۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرال نے زبردستی مسکراتے ہوئے جھوٹ بولا، کیونکہ وہ مائرہ کو اس گھر کی تلخ سچ سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ ابھی مائرہ کچھ اور بولنے ہی والی تھی کہ فائزہ شاہ کی سخت اور تیز آواز کچن کے دروازے پر گونجی۔ مائرہ، تم یہاں اس منحوس لڑکی کے پاس کیا کر رہی ہو؟ چلو ابھی میرے ساتھ کمرے میں آؤ۔ فائزہ شاہ نے مائرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کھینچا اور میرال کو گھورتے ہوئے بولی، تم نے میرے بیٹے کا مستقبل تو خراب کر دیا میرال، لیکن یاد رکھنا کہ شاہ نواز شاہ کی جائیداد کا 1 روپیہ بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ میں تمہیں اس حویلی سے ایسے نکالوں گی کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ فائزہ شاہ نے زہر اگلتے ہوئے کہا تو میرال خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت بولنا اس کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر دے گا۔ جبکہ وہ پھنکارتے ہوئے اس پر اپنا مزید زہر انڈیلتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ شام کے وقت اصغر شاہوں کی حویلی پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ مل کر اپنے پلان میں کافی حد تک آگے نکل آیا تھا۔
शाहनवाज शाह जो इस वक्त लाउंज में बैठे थे असगर की मौजूदगी वहां देखकर हैरान हुए। अरे असगर मियाँ, तुम कब आए? बोलते हुए उसके गले मिले। जब असगर ने झूठे आंसू आंखों में भरे, आया तो दुल्हन लेने था, पर दुल्हन इतनी धोखेबाज निकलेगी पता नहीं था। उन्होंने ज़रा हकारत से कहा तो शाहनवाज शाह हैरान हुए। दुल्हन यहाँ पाकिस्तान में? वो हैरान दर हैरान थे। हाँ ना, मीराल, उसने बुलाया था मुझे कि आकर निकाह करके ले जाओ, मगर यहाँ आने पर मालूम पड़ा कि वो तो निकाह कर चुके। मेरे से तो चलो दौलत के लिए कर रही थी, क्या फारिस से भी दौलत के लिए किया है? असगर ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा तो शाहनवाज का खून खौल उठा। उनके दिल में मीराल के लिए बची कुची शफकत भी नफरत में बदल गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो धाड़े थे। उनकी मीराल ऐसा नहीं कर सकती। फारिस ने कहा था वो उसकी पसंद करती थी, मगर ये अभी वो कुछ बोलने ही वाले थे कि फ़ायदा शाह वहाँ आए, और फिर वो दोनों बहन भाई और उनकी ज़बानों से निकलने वाला जहर शाहनवाज शाह की रगें काटने लगा। वो इतने अरसे से एक सांप पाल रहे थे, इस बात का अंदाज़ा उन्हें अब हो रहा था। रात को जब फारिस कमरे में आया तो उसका मूड पहले से ज़्यादा ख़राब था, बल्कि यूँ कहा जाए कि उसका खून खौल रहा था, क्योंकि शाहनवाज शाह ने उसे असगर के एक बात बताई थी जिसे सोने के बाद वो डायरेक्ट मीराल के पास आया। उसने कमरे में कदम रखते मीराल को देखा, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। मीराल का रेशमी वजूद और उसकी मासूमियत इस वक्त फारिस के ज़ब्त का इम्तिहान ले रही थी। तुमने मामू को कॉल करके यहाँ बुलाया शादी करने के लिए? फारिस ने गुस्से से धारते हुए मीराल को बाजू से पकड़ा, से अपनी तरफ खींचते हुए पूछा तो वो साकित और जामिद रह गई, मतलब चाल चल दी गई थी। फारिस खुदा के लिए मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो। वो एक नंबर का झूठा और बदकिरदार इंसान है। मैंने उन्हें कभी कोई फ़ोन नहीं किया। मीराल ने तड़पते हुए फारिस के सीने पर हाथ रखकर उसे यकीन दिलाना चाहा, मगर फारिस का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर था। बकवास बंद करो अपनी। तुमने उन्हें यहाँ बुलाया? जब उनसे शादी करने का शौक़ चढ़ा था तो मुझसे क्यों की? मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? हाँ बोलो, जवाब दो, डैमिट। चुप क्यों हो? वो उसके बालों को नोचता हुआ धाड़ रहा था, जबकि वो सिसकती जा रही थी। बहुत शौक़ है ना डिफरेंट लड़कों को फांसने का? अरे मेरी तो उम्र का नहीं, कम से कम उनकी उम्र का ही लिहाज कर लेती। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि फारिस शाह के साथ गलत करने वालों का अंजाम क्या होता है। शादी करनी है ना तुम्हें उनसे? फारिस ने वहशतनाक लहजे में कहते उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े और उसे बेड पर पटक दिया। मीराल की चीख निकल गई, मगर फारिस पर इस वक्त जुनून सवार था और उसने रात की तारीकी में मीराल के रेशमी वजूद पर अपनी नफ़रत और शिद्दत का कहर दोबारा बरसाना शुरू कर दिया, जिसकी सिसकियाँ हवेली के इस बंद कमरे में दफन होकर रह गई। हवेली का ये पोर्शन आज मामूल से ज़्यादा सुनसान था और मायरा के दिल में अपने भाई और मीराल आपी के लिए तशवीश बढ़ती जा रही थी। वो चोरी छुपे इस हिस्से की तरफ आई और कमरे का अध खुला दरवाज़ा देखकर अंदर दाखिल हो गई थी। मीराल बेड पर सर झुकाए बैठी थी और उसकी सूजी हुई आंखें साफ बता रही थी कि वो रात भर रोती रही। आप भी खुदा के लिए मुझे सच बताएं कि भाई आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? और आप तो मामू असगर भी लंदन से आ चुके हैं और वो बाबा के सामने आपके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मायरा ने मीराल का हाथ अपने हाथों में लेकर तड़पते हुए पूछा तो मीराल ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपनी आवाज़ को संभाला। मायरा, तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर चच्ची जान ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी, और तुम्हारे भाई मुझसे नाराज़ नहीं हैं, बस काम की वजह से थके हुए हैं। मीराल ने अपने दिल के ज़ख्मों को छुपाते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, मगर मायरा उसके इस झूठ से मुतमईन नहीं हुई और गहरी सांस लेकर वापस मरकज़ी हवेली की तरफ चल दी, क्योंकि माँ के नाम से वो खुद बेहद डरी हुई थी। जब भी उससे फिर किसी वक्त में बात करने का सोचती, वो वापसी की राह ले गई थी। रात के 12 बज रहे थे और मीराल को अपने रूम से कुछ सामान चाहिए था। जब भी उसने सबके सोने का इंतज़ार किया और लाइट्स ऑफ होते ही वो अपने पुराने कमरे की तरफ बढ़ी। लाउंज में अंधेरा था, मगर फ़ायज़ा शाह के कमरे से मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। मीराल के कदम बेसाख्ता वहीं रुक गए। अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। उसने ना चाहते हुए भी दरवाजे की ओर से अंदर झांका। आपा, आप फिक्र ही ना करें,
उस मीराल ने फारिस से निकाह करके सोचा होगा कि वो बच गई है, लेकिन मैं शाहनवाज शाह की जायदाद को भी हड़पूंगा और उस लड़की को भी अपने साथ लंदन लेकर जाऊंगा। असगर ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए मक्काराना लहजे में कहा तो फायजा शाह के चेहरे पर एक वहशियाना मुस्कुराहट उभरी। बिल्कुल असगर, जायदाद तुम्हारे हवाले, जबकि दानिया का बदला मेरे हवाले। कभी नहीं भूलूंगी मैं कि कैसे कासिम शाह मीराल के वालिद ने मेरी सगी बहन दानिया को ठुकराया था, जिसकी वजह से हमारी लाडली बहन ने खुद को गोली मार ली। नहीं भूलती मैं वो मंज़र, सोने नहीं देता वो मंज़र मुझे। जब जब मीराल को देखती हूँ मुझे दानिया की लाश याद आती है। मेरी बहन, मेरी मासूम बहन। कसम खाई हुई है मैंने कि मैं कासिम की बेटी को इस हवेली में कभी सुख की सांस नहीं लेने दूंगी। और फारिस तो मेरा बेटा है, वो बहुत जल्द मेरी ही कही हुई बातों पर यकीन करके इस लड़की को तलाक देकर इस हवेली से धक्के मार कर निकाल देगा। फायजा शाह ने दुख और नफरत के मिले जुले तासुरात के साथ गुस्से से फिनकारते हुए माजी का भयानक सच उगला था, जिसने दरवाजे के पीछे खड़ी मीराल के पैरों तले से ज़मीन ही निकाल दी। मीराल पर ये सच्चाई सुनकर जैसे सक्तादारी हो गया और उसका पूरा वजूद बर्फ़ की तरह जम गया, क्योंकि वो आज तक यही समझती थी कि चच्ची जान उससे जायदाद की वजह से नफ़रत करती हैं, मगर असल वजह तो मासी का इंतकाम था, जिससे वो बिल्कुल बेखबर थी। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर रोती हुई भागती हुई अपने पोर्शन के कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करके फ़र्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वो ख़ुद को इस सब का कसूरवार पा रही थी। उसका दिल तड़प उठा था कि उसने अपनी जान बचाने के लिए फारिस जैसे इंसान की ज़िंदगी को भी बर्बाद करके रख दिया था। फायजा शाह के अल्फाज उसके कानों से टकरा रहे थे। खुद गर्ज बाप की खुद गर्ज बेटी। हाँ, सही ही तो कह रही थी वो। खुद गर्ज ही तो थी मैं, मीराल, जिसने अपनी ज़िंदगी की खातिर दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी बग़ैर रिश्तों का एहसास किए। अभी वो रो ही रही थी कि उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और फारिस शाह हमेशा की तरह सर्द और मगरूर अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। वैसे मीराल को फर्श पर बिखरे बालों के साथ रोते देखा तो उसके दिल में एक पल के लिए तड़प सी उठी, मगर उसने अपने तासुरात को फ़ौरन से सख्त कर लिया। अब यह नया ड्रामा किस लिए शुरू किया है? क्या अब कोई नया इल्ज़ाम मुझ पर या मेरे ख़ानदान पर लगाने का इरादा है? फारिस ने अपना कोट उतारकर कुर्सी पर फेंकते हुए इंतहाई कड़वे और स्पाट लहजे में कहा तो मीराल ने तड़प कर आगे बढ़कर फारिस के पैर पकड़ लिए। फारिस, मुझे माफ़ कर दो, मैं वाकई में बहुत गुनाहगार हूँ। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे इस हवेली से निकाल दो, मैं चली जाऊँगी। मीराल ने उसके बूटों पर अपने आंसू बहाते हुए गिड़गिड़ा कर कहा तो फारिस ने हैरत और गुस्से के मिले जुले जज्बात से उसे बाजू से पकड़ कर खड़ा किया। क्या हरकत थी ये? दिमाग सही है आपका? हिम्मत भी कैसे की मेरे पैर छूने की? वो चीखते हुए उसके मुंह पर धाड़ा था। इस औरत से लाख इख्तलाफ सही, मगर वो उसको अपने कदमों तक नहीं लाना चाहता था। ये करने से पहले वो मरना पसंद करता। मुझे इस हवेली से निकाल दो फारिस, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं पागल हो जाऊँगी, मुझे निकाल दो। वो रोते रोते उसके कांधे पर मुक्के मारते हुए बोल रही थी। फारिस ने उसका ये रूप पहली दफ़ा देखा था। ये अचानक आपको हवेली छोड़ने का ख्याल कैसे आया? अभी कल तक तो आपको इस घर की मालकन बनने का बहुत शौक़ था। अब ये मासूमियत का नकाब क्यों ओढ़ रही हैं? फारिस ने उसका चेहरा अपनी तरफ उठाते हुए गुस्से से ठाड़ते हुए पूछा तो मीराल ने उसकी सुरमई आंखों में देखा, जहाँ सिर्फ और सिर्फ नफ़रत और तपिश थी। मैं सच कह रही हूँ फारिस, मैं अब यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहती। तुम मुझे तलाक दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मीराल ने सिसकते हुए कहा, मगर वो फायजा शाह और दानिया का नाम नहीं ले सकी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फारिस अपनी माँ के भयानक रूप को देखकर अंदर से टूट जाए। निकाह आपकी मर्ज़ी से हुआ था मीराल शाह, मगर तलाक मेरी मर्ज़ी से भी नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको इतनी जल्दी इस कैद से आज़ाद नहीं करूँगा। अभी तो आपको मेरी नफ़रत का हर रंग देखना है। फारिस ने वहशतनाक तरीक़े से कहते उसे अपने मजबूत हिसार में जकड़ लिया और उसके लबों पर अपनी गिरफ्त सख्त कर दी कि मीराल की सिसकियाँ उसके सीने में ही दम तोड़ गईं। हवेली के लाउंज में दोपहर के वक्त एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था, क्योंकि शाहनवाज शाह और फारिस शाह दोनों अपने बिजनेस की अहम मीटिंग्स के सिलसिले में हवेली में मौजूद नहीं थे। मीराल किचन से पानी का ग्लास लेकर जैसे ही बाहर निकली
تو سامنے ہی اصغر کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں عیاشی اور ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے میرال کا راستہ روکتے ہوئے ایک غلیظ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے۔ بہت اچھل رہی ہو نا اس چوزے جیسے لڑکے کے ساتھ نکاح کر کے؟ اصل مزہ تو تمہیں میں چکھاتا اگر تم میری بات مان لیتی۔ اصغر نے آگے بڑھ کر میرال کا ریشمی دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی تو میرال کا خون کھول اٹھا۔ اپنی حد میں رہو جاہل انسان، مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت بھی مت کرنا۔ میرال نے شدید غصے اور نفرت سے چلاتے ہوئے اپنا پورا زور لگا کر اصغر کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا، جس کی گونج پورے ہال میں سنائی دی۔ اصغر نے بلبلا کر اپنا گال پکڑا اور غصے سے پاگل ہو کر جیسے ہی میرال پر ہاتھ اٹھانے لگا، عین اسی وقت حویلی کے دروازے سے فارس شاہ اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر فارس کی سرمئی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا پورا وجود غصے کی آگ میں دہک اٹھا تھا۔ مامو جان، وہ چیخا تھا۔ اس کی چیخ کی آواز سے ہر شخص کانپ اٹھا۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ فارس نے ایک وحشی چیتے کی طرح جھپٹ کر اصغر کا گریبان پکڑا اور اسے زمین پر پٹخ دیا۔ فارس، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک باہر کی لڑکی کے لیے تم اپنے سگے ماموں پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ تم اپنی ماں کی عزت کا بھی جنازہ نکال رہے ہو؟ فائزہ شاہ نے صحن میں کھڑے ہو کر چلا کر تماشا کھڑا کیا تو فارس نے پلٹ کر اپنی ماں کو ایسی سرد اور خوفناک نگاہوں سے دیکھا کہ فائزہ شاہ کے الفاظ اس کے حلق میں ہی پھنس گئے۔ موم، وہ میری بیوی ہے، اس گھر کی عزت۔ اگر کوئی اس پر بری نظر ڈالے گا تو میں اس کا یہی حشر کروں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ فارس نے اپنی ماں کو سخت جواب دیا۔ اصغر صاحب کو گریبان سے گھسیٹ کر لے جاتے باہر کی طرف پھینک دیا۔ اگلے ہی پل میرال کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اسے واپس اپنے پورشن کی طرف لے گیا، جبکہ مارا نے فخر سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی میرال کے آنسوں کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ فارس نے خاموشی سے اسے دیکھا اور پہلی بار اس کے چہرے پر میرال کے لیے نفرت نہیں بلکہ ایک گہرا تحفظ تھا، جس نے میرال کے دل کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ چپ ہو جائیں میرال، فارس نے اپنی گمبھیر اور دھیمی آواز میں کہتے میرال کے آنسوؤں کو صاف کرنا چاہا تو میرال نے بے اختیاری میں فارس کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھ لیا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کے یوں رونے پر وہ اس کو اپنے حصار میں قید کرتا خاموش کروانے کے جتن کرنے لگا۔ آج اس کے لہجے اور عملوں میں میرال کے لیے نفرت نہیں تھی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور میرال ابھی تک فارس کے چوڑے سینے سے لگی خاموش آنسو بہا رہی تھی، جبکہ فارس کا ہاتھ نرمی سے اس کے ریشمی بالوں کو سہلا رہا تھا۔ اچانک میرال نے گہرا سانس لیا اور فارس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب نفرت کی جگہ صرف تشویش تھی۔ فارس، میں یہ سچ مزید اپنے دل میں نہیں چھپا سکتی۔ میں نے تمہیں اس دن اپنے کمرے میں بلیک میل کیا تھا نا؟ پتہ ہے کیوں کیا تھا؟ کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میرال نے روتے ہوئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سچ اگلنا شروع کیا تو فارس نے حیرت سے اپنے ابرو اچکائے۔ کیوں کیا تھا؟ آج پہلی دفعہ فارس نے اس سے وضاحت چاہی تو وہ چاہتا بس میرال بولے، چاہے جو بھی بولے مگر بولے، بتائیں نا کیوں کیا تھا؟ فارس نے اس کی دونوں کلائیوں کو تھامتے ہوئے گھمبیر آواز میں دوبارہ پوچھا تو میرال کی ہچکی بند گئی۔ چچی جان نے مجھے کہا تھا کہ اگلے ہفتے میرا نکاح اپنے عیاش اور شرابی بھائی اصغر سے کروائیں گی، کیونکہ انہیں میں پسند نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات کسی کو بتائی تو منہ دکھانے کے لائق نہیں بچو گی، اور مجھے لگا کہ شاید جائیداد کے لیے وہ یہ کر رہی ہیں، مگر میں نے سنا فارس کا چہرہ اس کی باتیں سنتے سفید پڑ رہا تھا۔ کیا سنا؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ دل کسی اور ہی وار کو سہنے کے قابل نہ رہا تھا۔ میں نے سنا کہ دانیہ، آپ کی خالہ نامی عورت نے بابا کی وجہ سے خودکشی کر لی تھی، کیونکہ بابا نے ان کو ٹھکرا کر مما کو چنا تھا، اور اس بات کا بدلہ وہ مجھ سے لینا چاہتی ہیں، اپنے بھائی کے سپرد کر کے۔
میرال نے سسکتے ہوئے پورا سچ فارس کے سامنے رکھ دیا تو فارس شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ صدمے سے سفید پڑ گیا۔ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا موم اتنی بھیانک اور سفاک چال چل سکتی ہے؟ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ فارس نے شدید صدمے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو میرال مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے لگا میں فارس مجھے معاف۔ وہ روتے ہوئے اس کی ایک ہی بات بولتی جا رہی تھی جب فارس شاہ نے اسے بے ساختہ اپنے سینے سے لگایا۔ آپ کس بات کی معافی مانگ رہی؟ قصور تو سارا میرا۔ میں نے تو ایک دفعہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں، حالانکہ آپ کو تو مجھ سے محبت بھی نہیں۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ آپ وجود پر اتنے ظلم ڈھائے۔ فارس نے انتہائی شدت سے اس کے چہرے کو چوما اور پچھلی تمام زیادتیوں پر شرمندہ ہوا، جبکہ میرال کو آج پھر وہ پرانا فارس لگا تھا جس کا لہجہ ہی بے حد خوبصورت ہوتا تھا۔ دوسری طرف فائزہ شاہ اپنے بھائی کو یوں ذلیل کرنے پر انتقام کی آگ میں جل رہی تھیں، اور پھر انہوں نے وہ کیا جو شاید ہی کوئی جگر والا شخص کر سکتا تھا۔ اگلی صبح جیسے ہی شاہ نواز شاہ لاؤنج میں آئے تو فائزہ شاہ نے وہ کاغذات ان کے سامنے پٹخ دیے۔ شاہ صاحب دیکھ لیں اپنی اس لاڈلی بھتیجی کا اصل چہرہ۔ یہ لڑکی ہمارے بزنس کو تباہ کرنے کی ساری جائیداد اپنے نام کر رہی ہے اور فارس کو اس نے صرف مہرہ بنایا ہے۔ فائزہ شاہ نے مکارانہ انداز میں بے حد تعصب سے کہا۔ شاہ نواز شاہ نے جیسے ہی وہ کاغذات دیکھے تو غصے اور صدمے سے ان کا خون کھول اٹھا۔ انہوں نے فوراً فارس اور میرال کو لاؤنج میں طلب کیا۔ تم نے میرا بزنس اکاؤنٹ ہیک کر کے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا میرال شاہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تم آج اس حویلی سے دفع ہو جاؤ۔ تمہاری شکل دیکھنا بھی مجھے اپنی توہین لگ رہی ہے، گناہ لگ رہا ہے۔ فارس، طلاق دو اسے اور دفع کرو اسے اس حویلی سے۔ یتیم سمجھ کر پالا میں نے، مگر معلوم نہیں تھا کہ سانپ پال رہا ہوں۔ شاہ نواز شاہ نے غصے سے ہانپتے ہوئے میرال کو حویلی سے نکل جانے کا حکم دیا تو میرال شوق کی کیفیت میں اپنے چچا کو دیکھنے لگی، جبکہ فائزہ شاہ کے چہرے پر ایک زہر خند مکارانہ مسکراہٹ ابھری۔ شاہ نواز شاہ کے اس ہولناک حکم پر پورے ہال میں ایک دم ایسا سناٹا چھا گیا کہ صرف میرال کی تیز ہوتی ہوئی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ فائزہ شاہ نے گہری اور مکارانہ سانسیں لیتے ہوئے میرال کا بازو پکڑا اور اسے حویلی کے بڑے دروازے کی طرف دھکیلنے لگی۔ چلو نکلو یہاں سے مکار لڑکی، اب تمہارا یہ معصوم چہرہ یہاں کسی کام نہیں آئے گا۔ تم نے ہمارے ہنستے کھیلتے گھر کو اجاڑ دیا۔ فائزہ شاہ نے زہر اگلتے ہوئے کہا تو میرال نے تڑپ کر اپنے چچا کی طرف دیکھا جو غصے سے اپنا رخ ہی موڑ چکے تھے۔ میرال کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور اس کے قدم جیسے سنگ مرمر کے فرش سے چمٹ گئے تھے، کیونکہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے اپنے سگے چچا اس پر اتنا بڑا بہتان لگا کر اسے یوں ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ بس بہت ہو گیا، اپنا یہ ہاتھ میرال سے دور رکھیں۔ فارس شاہ نے غراتے ہوئے فائزہ شاہ کا ہاتھ جھٹکتے میرال کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ فارس شاہ کی سرمئی آنکھوں میں اس وقت ایسا جلال تھا کہ فائزہ شاہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ فارس، تم ہوش میں تو ہو؟ دیکھو اس لڑکی کے کرتوت، اس نے تمہارے بابا کے بزنس کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے چوری کیے، یہ کاغذات گواہ ہیں۔ فائزہ شاہ نے غصے سے چلاتے ہوئے میز پر پڑے جعلی کاغذات کی طرف اشارہ کیا تو شاہ نواز شاہ نے بھی غصے سے اپنے بیٹے کو گھورا۔ فارس، اگر تم نے آج اس چور لڑکی کا ساتھ دیا تو میرا اور تمہارا رشتہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں نے اسے بیٹیوں کی طرح پالا اور اس نے میری پیٹھ میں چھرا کھونپا۔ شاہ نواز شاہ نے تڑپ کر اپنے بیٹے سے کہا تو فارس کے چہرے پر ایک تلخ اور سرد مسکراہٹ ابھری۔ بابا، اگر میرال اس گھر سے جائے گی تو اس کا شوہر ہونے کے ناطے میں بھی اس کے ساتھ آج ہی اور اسی وقت یہ حویلی چھوڑ کر چلا جاؤں گا، کیونکہ میں اپنی بے گناہ بیوی کو یوں ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ فارس نے اسپاٹ اور حتمی لہجے میں کہا تو شاہ نواز شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ فارس ان کا اکلوتا بیٹا اور شاہ نواز خاندان کا واحد وارث تھا۔ بھائی، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ چور میرال آپ ہی نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔
مائرہ نے روتے ہوئے لاؤنج میں تیزی سے قدم رکھے اور داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل فون تھا۔ فائزہ شاہ کا دل ایک دم زوروں سے دھڑکا اور ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ مائرہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم اپنے بھائی اور اس مکار لڑکی کے سامنے اپنی ماں پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو۔ فائزہ شاہ نے چلا کر مائرہ کو ڈانٹنا چاہا، مگر مائرہ نے بنا ڈرے اپنے موبائل کا پلے بٹن دبا دیا اور پورے ہال میں فائزہ شاہ اور اصغر کی وہ گفتگو گونجنے لگی جو مائرہ نے ان کے درمیان فون رکھتے ریکارڈ کی تھی۔ وہ تو میرال اور فارس کے درمیان ہونے والے تناؤ کو جاننے کے لیے یہ ریکارڈ وہاں رکھ کر آئی تھی کہ اس کی ماں اس کے باپ سے کوئی تو بات کریں گی، مگر جو اس نے سنا اس کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس ریکارڈنگ میں فائزہ شاہ صاف کہہ رہی تھی کہ مجھے اس میرال سے اپنے خاندان کا بدلہ لینا ہے۔ اصغر اس کے باپ قاسم نے میری بہن دانیہ کو ٹھکرایا تھا، جس کی وجہ سے دانیہ نے خودکشی کی تھی۔ میں قاسم کی بیٹی کو کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دوں گی اور اپنے بزنس اکاؤنٹس میں ہیرا پھیری کر کے سارا الزام میرال پر لگا دوں گی تاکہ شاہ نواز اسے گھر سے نکال دیں۔ ریکارڈنگ کے ایک ایک لفظ نے شاہ نواز کی اس حویلی کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ شاہ نواز شاہ کا سر چکرا گیا، جبکہ فائزہ شاہ کا مکار چہرہ بری طرح سے بے نقاب ہو چکا تھا۔ ان کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ یہ کیا ہے فائزہ؟ تم نے میرے بھائی قاسم کا بدلہ لینے کے لیے میری معصوم بھتیجی کی زندگی برباد کر دی اور میرے بیٹے کو مہرا بنا دیا۔ شاہ نواز شاہ نے شدید غصے اور وحشت سے چلاتے ہوئے فائزہ شاہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس کی گونج پورے ہال میں سنائی دی۔ فائزہ شاہ فرش پر جا گری اور ان کے منہ سے خون کی لکیر بہنے لگی۔ شاہ نواز شاہ نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور حکم دیا کہ وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ لندن جا سکتی ہے، ان کی سب یہاں کوئی جگہ نہیں۔ مگر پھر فارس کی بات پر وہ ٹھٹکے تھے۔ اصغر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں موم یہیں رہے، مگر اجنبی بن کر، تاکہ انہیں رشتوں کی اہمیت کا احساس ہو کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ شاہ نواز شاہ نے فائزہ شاہ کو ہمیشہ کے لیے حویلی کے ایک کونے میں تنہا کر دیا اور ملازمین کو حکم دیا کہ انہیں وہاں سے باہر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس کے بعد شاہ نواز شاہ انتہائی شرمندگی اور آنسوؤں کے ساتھ میرال کے قریب آئے اور انہوں نے میرال کے سر پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا۔ میرال میری بچی، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی بیوی کے مکار چہرے کو پہچان نہیں سکا اور میں نے اپنی سکی بیٹی جیسی بھتیجی پر اتنا بڑا ظلم کیا، مجھے معاف کر دو۔ شاہ نواز شاہ نے تڑپتے ہوئے کہا تو میرال کا دل پگھل گیا۔ اس نے فوراً اپنے چچا کے ہاتھ چوم لیے۔ چچا جان، آپ میرے باپ کی جگہ ہیں، آپ مجھ سے معافی مت مانگیں، اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ میرال نے روتے ہوئے اپنے چچا کو گلے سے لگا لیا اور حویلی کا سارا تناؤ ایک پل میں ختم ہو گیا۔ رات کے وقت جب حویلی میں مکمل سکون چھا گیا تو فارس شاہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، جہاں میرال سفید رنگ کے خوبصورت لباس میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب کوئی خوف یا وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک دھیما اور دلکش نکھار تھا۔ فارس نے آہستہ سے پیچھے سے آ کر اس کے شانوں پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھے اور آئینے میں میرال کی جادوئی آنکھوں میں جھانکا۔ میرال نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں، کیونکہ فارس کی آنکھوں میں نفرت کی کوئی تپش نہیں تھی، بلکہ گہرا اور جکڑ لینے والا عشق تھا۔ آپ آج اتنی حسین لگ رہی ہیں، یا پھر میں آج آپ کو پہلی دفعہ ان نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ فارس نے میرال کے کان کے پاس جھکتے ہوئے انتہائی مدھم اور سحرانگیز لہجے میں سرگوشی کی تو میرال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کا پورا وجود فارس کے لمس کی تپش سے دہکنے لگا۔ ایسی باتیں تو نہ کرو۔ میرال نے مڑ کر فارس کے چوڑے سینے پر اپنے نازک ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تو فارس کے چہرے پر کمال کی فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ آپ کو تو مجھ سے ڈرنا چاہیے میرال، کیونکہ اب صرف میری محبت اور میرا جنون میری آغوش ہے، جس میں ایسے جکڑوں گا کہ آپ کو اپنی سانسیں بھی میری مرضی سے لینی ہوں گی۔ فارس نے وحشت ناک مگر انتہائی خوبصورت شدت کرتے ہوئے میرال کو اپنی گود میں اٹھاتے اسے بیڈ پر لٹا دیا، جہاں رات کے اس پچھلے پہر میں ان دونوں کے وجود ایک دوسرے میں ایسے سموئے گئے کہ ماضی کی تمام تلخیاں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئیں اور شاہ نواز کی اس عالی شان حویلی میں محبت اور عشق ممنوع کا ایک نیا اور لازوال آغاز ہو گیا۔